السلام علیکم، میں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ اور آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہے اس کا تعارف کرانے سے پہلے ایک شعر جو آپ اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ ڈٹ کے بیٹھا ہوں میں گلی کے نکڑ پہ تیری، ڈٹ کے بیٹھا ہوں میں گلی کے نکڑ پہ تیری، اب میرے حوصلے پرواز نہیں کر سکتے، پانچویں بار پٹا ہوں میں یہاں کس کے لیے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسی ہی ایک نظر انداز نہ کی جانے والی ہستی بالکل میرے سامنے بیٹھی ہے، براجمان ہے۔ مشکور ہوں عبدالحکیم ناصف صاحب کا، معروف شاعر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج بنفس نفیس ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آن پہنچے ہیں۔ سر خیر مقدم، عید مبارک سر، کیسی گزری؟ ہاں ماشاءاللہ گزشتہ دن تو بہت ہی اچھا گزرا، اور آپ کو بتائیں کہ عید اس سے پہلے جو خریداری کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں تو جو جوش و خروش پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس حوالے سے بھی بہت بچوں کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی عید گزری۔ تو پہلے تو جو ملک کے جو ایک حالات ہیں معروضی، اس کے حوالے سے آپ دیکھیے گا، اس میں کچھ بکرا منڈی کا ٹچ بھی نظر آئے گا آپ کو۔ پھر چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ بندی ہے ہر طرف نوخیز بچھیا، بندی ہے ہر طرف نوخیز بچھیا، ہر ایک مہنگائی سے ٹکرا رہا ہے، ہر ایک مہنگائی سے ٹکرا رہا ہے، گرا جاتا ہے چکرا کر زمیں پر کہ دل رافیل ہوتا جاتا ہے۔ مودی مہاراج آج بھی آ گئے ہمارے شو میں۔ دلاور فگار نے کہا تھا لے کر بارات اپنی سپر ہائی وے پہ جاؤں، لے کر بارات اپنی سپر ہائی وے پہ جاؤں، ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن سر ان کا کلام، ان کی سوچ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حاکم رشوت ستاں فکرے گرفتاری نہ کر، لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ اب مجھے یہ بتائیے جناب من کہ آپ کی زنبیل میں ہمارے ناظرین کے لیے آج کیا ایسا ہے کہ جسے سن کر کے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ مزہ آ جائے؟ جناب عید قرباں کے حوالے سے ہے، اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں جو کہ کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، کبھی تھا، ہاں، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے بالکل۔ اور آپ کا ہمارا جب بھی ساتھ ہوا ہے تو بہت اچھے جو ہے نا وہ جملے بھی ادا ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے کردار بھی ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو 2-3 سال پہلے لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ مگ ہے، مگ کو پکڑنا مگ کو اڑانا نہیں ہے کھیل، مگ کو پکڑنا مگ کو اڑانا نہیں ہے کھیل، جب بھی گرے گا ایسی کڑک چائے پائے گا، جب بھی گرے گا ایسی کڑک چائے پائے گا، بھابھی سے کہہ رہی تھی شرارت سے نند ابھی، مونچھوں سے مگ جہاز اڑایا نہ جائے گا۔ اچھا، یہ انڈیا سے کوئی آپ کو بھی میری طرح خاص بیر ہے، یا یہ رافیل جو ہے وہ اس کے گرنے کی خوشی اب تک جو ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی؟ وہ تو بات جو آپ کے آخر ذکر بات ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے، تو لیکن صاحب وہ کھلا دشمن ہے، اگر وہ چھپ چھپا کے دشمنی کرتا ہوتا تو ہم بھی ذرا سا۔ اچھا، لیکن میں نے ایک آپشن دیا تھا مودی کو اپنے ولاگ میں، عارفین نامہ میں، میں نے کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا پاکستان پر تسلط پانے کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی فلمی اداکاراؤں کے اوپر مبنی ایک دستہ بنا کر کے نا، اور وہ پاکستان کی جانب روانہ کر دیجئے۔ قرین قیاس ہے کہ شاید کچھ مدد آپ کی ہو جائے، ورنہ ادروائز تو آپ کے ساتھ کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اچھی تجویز ہے، کیونکہ ہماری یہ نوجوان سے لے کے بوڑھے تک اب ہمارا جانا ہوتا تھا مشاہدے کے سلسلے میں، تو اس میں دیکھیے گا، میں کیا لاؤں تمہارے واسطے بامبے سے دادا جان، نکاحت سے کہا سوغات کستوری لے آنا، پھر اس کے بعد بولے دل بہت کرتا ہے اب دھک دھک، پھر اس کے بعد بولے دل بہت کرتا ہے اب دھک دھک، ہمارے واسطے تھوڑی سی مادھوری لے آنا۔ میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے، میں کسی طور بھی شادی کا نہیں ہوں قائل، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سر ایام جوانی کو ٹٹولتے ہیں ذرا، ظاہر ہے کہ لطیف جذبات کے حامل آپ ایک شاعر ہیں، لطیف جذبوں کی کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ سر ان لطیف جذبوں سے ایام جوانی میں
روشناس کب اور کیسے ہوئے اور حال کیا ہوا، یعنی رزلٹ کیا آیا لب لباب؟ دیکھیے صاحب، اس میں مزاح کا پہلو تو نہیں ہے، لیکن ایک خوشگوار یادوں کا پہلو ہے کہ ہم نے جس سے محبت کی اس سے شادی کر دی، اللہ اکبر، اور 35 سال ہو گئے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور بقرہ عید کی طرف چلیں۔ ایک بکرا جو سین یار میں ہے، صحیح، مجموعی تاثر ہے ہمارے جی معاشرے جی میں۔ جی جی، ایک بکرا جو سین یار میں ہے، روسٹ بننے کے انتظار میں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ نازک حنائی ہاتھوں سے کیا کٹے گا بکرا، اس عید پر جانا پھولوں کے رنگ بھر دو، اس عید پر جانا پھولوں کے رنگ بھر دو، دل چیز کیا ہے سب کچھ ہو جائے گا تمہارا، واہ واہ کی چھری سے شاعر کو ذبح کر دو۔ شاعر کو ذبح، اچھا شاعر ویسے اس کو ذبح کرنا اتنی آسان ہوتا ہے نا؟ بہت آسان ہے صاحب، بہت آسان ہے، آپ اس کی تعریف و ستائش کرتے جائیں۔ اچھا، ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ شاعر بھی پھنس جاتا ہے اور گھر والے بھی پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیے کیا نقطہ نکالا ہے میں نے کہ ہم ذبح کے اوقات میں ہیں قید حجابات، ہم ذبح کے اوقات میں ہیں قید حجابات، مشکل یہ ہے تدبیر رہائی نہیں ملتی، مشکل یہ ہے تدبیر رہائی نہیں ملتی، بکرے کی جگہ بکری تو لے آئے ہیں ناصف، لیکن کوئی خاتون کسائی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر یہ مجھے بتائیں، کبھی مشاعروں میں ظاہر ہے کہ آپ کا جانا آنا تو معمول کی بات ہے، ہم جس وقت مشاعرہ اٹینڈ کیا کرتے تھے ایام جوانی میں، ہم اس ٹاسک کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ جو شعر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا شاعر ہمیں مطلب اس کا پڑھنے کا انداز، تو ہم اس کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے اور اس کو بھگا دیتے تھے وہاں سے، ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ ہو یا کوئی بہت بڑی بڑی محفلیں الحمدللہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ مطلب وہ بظاہر وہاں سے تو تعریف ہو رہی ہو لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ تعریف نہیں ہے اور یہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے؟ اچھا، مرزا والوں کو ایک ایڈوانٹیج ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ الفاظ زیادہ ثقیل استعمال ہونے میں نہیں آتے اور عام فیب ہوتے ہیں، تو پذیرائی بہت جلد مل جاتی ہے، تو ابھی تک اس ٹائپ کا وہ نہیں آیا۔ وہ میں نے جون صاحب کے انداز میں کہا تھا کہ بعض محفل اگر ایسی ہو بھی جائیں کہ کیوں نہیں سنتے ہو میرے اشعار، کن کھجوریں پڑے ہیں کان میں کیا، تم مجھے داد کیوں نہیں دیتے، ایلفی لگ گئی زبان میں کیا۔ جان ایلیا آپ نے کیا چھیڑ دیا سر، مطلب محفل کہیں اور چلی جائے گی، بہتر ہے کہ کچھ اور سنا دیجیے۔ جناب یہ دیکھیں، ایک کتاب پڑھتا ہوں، یہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں غیر سیاسی ہے، آپ اس کو سیاست کی طرف لے جائے تو یہ آپ کا اپنا دوش ہوگا، شو نان پولیٹیکل ہے، بالکل نا، بالکل۔ شریف بیل سر راہ مجھ پہ ٹکرایا، شریف بیل سر راہ مجھ پہ ٹکرایا، مٹک کے چلتا رہا ہوں، بدک گیا تو پھر مٹک کے چل تو رہا ہوں، بدک گیا تو پھر تو میری مونچھ پکڑ کر نہ مجھ کو راہ دکھا، تو میری پونچھ پکڑ کر نہ مجھ کو راہ دکھا، میں تیری مونچھ پکڑ کر لٹک گیا تو پھر دونوں سے دارے ہوئے صاحب۔ ایک بات آ گئی ہے بہت کھل کے سامنے، ایک بات آ گئی ہے بہت کھل کے سامنے، ہم نے مطالعہ جو کیا ہے سماج کا، ایک مسئلہ ہے سارے گھرانوں میں مشترک، ہر گھر میں ایک فرد ہے ٹیڑھے مزاج کا۔ بالکل انور مسعود صاحب، انور مسعود صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا ہوگا سر؟ ایسے یہ جو بکرا ہے لاچاری سے کٹ جاتا ہے، F-16 اڑاتی ہے لڑاکا سمرین، F-16 اڑاتی ہے لڑاکا سمرین، وقت خاون پہ بمباری میں کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، وہ بھی دل سے، ساس ظالم مکر نہ جائے کہیں، واہ، نہ ملا کر اداس لوگوں سے تیرا میک اپ اتر نہ جائے کہیں۔ آج تو آپ فل تیار ہیں۔ نہیں میں تیاری بھی نہیں ہوں، میں صرف سامنے کھول کر کے بیٹھا ہوں، آپ سے سننے کا تمنا ہوں۔ کچھ بقرعید کی مناسبت سے سنایا آپ نے، اب بقرعید سے ذرا اگر تھوڑا سا آگے کی طرف چلیں، صرف ہنسنے ہنسانے کا ذرا ذکر ہو، تھوڑا سا کوئی میسج ہو، اگر کچھ عطا ہو جائے۔ دیکھیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ ہو جائے کہ
ایک ہمارے یہ بڑا مہمان خصوصی ٹائپ کا ہوتا ہے ہاں کسائی، جس کا ذکر کیا تھا، تو اس کا ایک توڑ میں نے دریافت کیا تھا کہ فیس اس کی کسائی سے کم ہے. اچھا، فیس اس کی کسائی سے کم ہے. اس نے خوش ہو کے حامی بدلی ہے. اس نے خوش ہو کے حامی بدلی ہے. تم کسائی کا ٹینشن مت لو، میں نے سرجن سے بات کر لی. یار لیکن یہ بڑا زومانی ہے، بہت زومانی مطلب. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ آن اے سیریس نوٹ سر، میں نے ایسے سرجن، ایک سرجن مجھے ابھی تک یاد ہے، قریباً 5 گھنٹے کے آپریشن کے بعد گون کیس تھا، ڈیسائیڈڈ ہے، اور چیلنج قبول کر کے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے ساری، اور وہ آدمی کھڑا رہا اینڈ تک، اور اس کے بعد پھر واپس آ کر کے اور وہ مریض کے سرانے کھڑا ہوا. مریض کو جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ پھر آپ کی سرجری میں مجھے کیا کیا دشواریاں ہوئیں، اور اس کی جب فیس معلوم ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ بھن بھنا اٹھے. کچھ ایسے لوگ بھی اسی شعبے میں موجود ہیں کہ جن کی زندگیاں انہوں نے وقف کر دی ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے، جی بے شمار ہے. مطلب میں ان کو محسن کہتا ہوں کراچی کے پاکستان کے لوگوں کا، کہ مطلب جس طرح سے وہ شخص کام کر رہا ہے اس عمر میں بھی، تو اس کی ستائش، اس کی مدد بھی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ لوگ بھی موجود ہیں، مطلب ان کے لیے کہا جائے. صحابی تو آپ نے خود لفظ استعمال کر لیا، محسن ہیں حقیقتاً، اور وہ صاحب فرشتہ صفت لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ، صحیح ہے. نو ڈاؤٹ. تو میڈیکل کے حوالے سے 2 کتاب میں آپ کو سناتا ہوں. جی. اچھا، آپ کا تعلق بھی غالباً میڈیکل کے شعبے سے رہا ہوں. ہاں، میں 25 سال فارماسیوٹیکل کو لیفٹ کر کے، اور آپ نے بالکل اس ایک شعبے میں آنا کیوں کر گوارا کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں، پہلے تو یہ تعجب دور. بالکل آپ کے شو میں بالکل سچ بیان کر رہا ہوں. ہاں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہندو تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ ہوں. ہاں بالکل، ہے نا. اس میں اس قدر اسٹریس ہے. میں حالانکہ بہت اچھی پوزیشن پہ تھا، نیشنل سیلز مینیجر تھا، بزنس یونٹ ہیڈ تھا، لیکن بہت اسٹریس ہے. بہت آپ کو پیکیج مطلب اچھا ملتا ہے. المناک موڑ پر ہم آج پہنچے ہیں، اور اسی موڑ پر مجھے ایک امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو ناصف صاحب سے اسی ایک المناک موڑ کی بابت کچھ دریافت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عبدالحکیم ناصف صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر، میڈیکل کے قطعات سنا رہے تھے آپ مجھے، اگر میں پیش کروں گا اس کی آپ بیک وقت تائید بھی کریں گے اور تردید بھی کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، عرض کیا ہے کہ ایکس رے میں نظر نہیں آتی، ایکس رے میں نظر نہیں آتی، عاشقی سے دکھائی جاتی ہے. یہ بتاتا ہے ٹوٹنا دل کا، دل میں ہڈی بھی پائی جاتی ہے، دل میں ہڈی بھی پائی جاتی ہے. اور آپ نے جو معاشرے میں جو مختلف کردار ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. میں پچھلے دنوں ہیپاٹائٹس ہو گیا مجھے، تو میں گیا اپنے دکھانے کے لیے، تو میں حیران پریشان رہ گیا. اے ڈاکٹر، ہمارے لیے اتنی ادویات، لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہمارے لیے اتنی ادویات، یہ ارکان کا اثر تو تمہاری نظر میں ہے. لگتا ہے بر اعظمین نسخوں کو دیکھ کر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو ایسا بھی ہوتا. اچھا، اب میں یہ آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں خواتین ہوتا ہے کہ گائے منڈی تیری ہی ضد پر گیا تھا نیک بخت، گائے منڈی تیری ہی ضد پر گیا تھا نیک بخت، سال بھر کی جمع پونجی خرچ کرایا ہوں میں، سال بھر کی جمع پونجی خرچ کرایا ہوں میں. اب تو رہ کر ہنسی گائے میں کیڑے مت نکال، گائے لایا ہوں تیری سوتن نہیں لایا ہوں میں،
چائے لایا ہوں، تیری کیا سوتن نہیں لایا ہوں میں. سر ہوئی شادی تو پاؤں میں پڑی ہیں اتنی زنجیریں، ہائے ہائے کبھی بیگم کے نخرے ہیں کبھی بیگم کی تقریریں، ہائے ہائے. سمجھ آنے لگی ہے اقبال کے مصروں کی تفسیریں، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. صاحب آج کی بیت بازی کا سین لگ رہا ہے مجھے. تو اچھا شادی کر کے آتے ہیں اور اگر شادی عید الاضحیٰ کے قریب ہوئی ہو ہاں تو صاحب کھیر پکائی جاتی ہے. یس او ہے نا؟ یس. لیکن یہاں پر کیا ہوا، بروز عید قربا دیگچی میں، بروز عید قربا دیگچی میں دلہن کا ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. کلیجی اس طرح وہ بھونتی ہے، جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے. یہ ہوا تو نہیں تھا. یہ تو ظاہر ہے اس کو میں نے برتا تھا. جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے. اچھا ہماری یہ جو منڈیاں جو لگتی ہیں اس میں کہ بکرا منڈی میں احتیاط کرو، اچھا لوگ پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں اس میں کچھ انگریزی الفاظ سے استعمال کیا ہے، تو انگریزی الفاظ ہیں اس میں. اگر اردو میں آپ کو بیلا پن نظر آ جائے تو اس پہ احتجاج مت کیجیے گا کہ بکرا منڈی میں احتیاط کرو، سب ادھر سے ادھر سے دیکھتے ہیں. بکرا منڈی میں احتیاط کرو، سب ادھر سے ادھر سے دیکھتے ہیں، کوئی فیمیل وہاں نہیں جائے، بکرے میلی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ میلی انگریزی والا ہے. بکرے میلی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اچھے ہوتے ہیں جانور سوکھے، اچھے ہوتے ہیں جانور سوکھے، یہ مفید و لذیذ ہوتے ہیں. موٹے بکروں کے چاہنے والوں موٹے دل کے مریض ہوتے ہیں. سر اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے، آہا دل سے ان کا معترف ہوں میں زبانی ہی نہیں، چائے بھی اچھی بناتی ہیں میری بیگم مگر منہ بنانے میں تو کوئی ان کا ثانی ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. 10 من ہے دونوں کا ویٹ، زیادہ ہو گیا. 10 من ہے دونوں کا ویٹ، دل ان سے گھبرائے برابر، کس کو رکھوں کس کو کاٹوں، گھر کی بیوی گائے برابر. آپ تو ابھی اب محبت کی مل جانے کا اعتراف کر رہے تھے. شاعر وہ نہیں کہتا ہے، شاعر دنیا کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک افلاس کا دور گزرا تو بن مانگا بکرا بھی مل جاتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ آ گئے سسرال سے گردے کلیجی دل سری، آ گئے سسرال سے گردے کلیجی دل سری، سمدھیوں نے پائے بھیجے لولا لنگڑا بن گیا. کیا ہوا؟ سمدھیوں نے پائے بھیجے لولا لنگڑا بن گیا، دشمنوں نے میرے دروازے پہ رکھ دی اوجڑی، دوستوں نے چانپ رانے دی وسیلہ بن گیا، خال مفلس جان کر مجھ کو پڑوسی دے گئے، رفتہ رفتہ 3 دن میں پورا بکرا بن گیا. تو پھر قربانی کون کرے؟ رفتہ رفتہ 3 دن میں پورا بکرا بن گیا. اور صاحب بکرا منڈی بھی ضروری ہوتی ہے نا، تو ایک اور حوالے سے جی تو مارکیٹنگ دیکھیے گا نور الحسن صاحب کہ 1 سال کا جواں ہے نکلتا ہوا ہے قد، 1 سال کا جواں ہے نکلتا ہوا ہے قد، ہر چیز چیک کیجئے تنقیدی آنکھ سے، ہر چیز چیک کیجئے تنقیدی آنکھ سے. بولا یہ بکرے والا مجھے آنکھ مار کر بکری کو آپ دیکھیے بکرے کی آنکھ سے. اچھا قربانی جب آپ کرتے ہیں تو پہلے دن ہی قربانی نپٹاتے ہیں یا پہلے دن؟ اور کیا اتفاق ہوتا ہے؟ بچوں کی فرمائش وغیرہ تو جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، تو بچیاں لے آتے ہیں تو پہلے دن. اچھا تو اس کو اشعار سنا کے ہی پچھاڑا جاتا ہے یا واقعی کوئی قصائی حوالے ہوتے ہیں؟ وہ اس میں تکبیر وغیرہ پڑھ جاتا ہے. اچھا کیونکہ وہ سمجھتی رہی ہے نا. صحیح ہے. تو ایک بکرے سے بولی کل بکری، ایک بکرے سے بولی کل بکری، زندگی امتحانی چکر ہے، زندگی امتحانی چکر ہے، تیرا سینٹر مویشی منڈی ہے، یہ تیرا آخری سیمسٹر اور یونیورسٹی میں آپ بھی پڑھے ہیں ہم بھی پڑھے ہیں. تو ابھی پہلے سیمسٹر کے کلیئر ہی نہیں پیپرز، ابھی پہلے سیمسٹر کے کلیئر ہی نہیں پیپر، یہ کالج سے چلی جائیں تو کچھ امید ہو جائے، میری میڈم کو نمبر کاٹنے کا تجربہ ہے خاص، اگر یہ جانور کاٹے تو ان کی عید ہو جائے.
اب بھاگتے ہیں طفل کتابوں کے نام سے، ہاں ہاں، استاد چیٹ روم میں بیٹھے ہیں شام سے، استاد چیٹ روم میں بیٹھے ہیں شام سے، اب لڑکیوں کو اور کوئی کام ہی نہیں، ہاں، اب کام چل رہا ہے صرف .com سے۔ واہ 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 واہ، یہ تو ہمارے یہاں کا حال ہے، اب کام چل رہا ہے .com سے۔ اچھا، لڑکیوں کو پہ یہ بھی الزام ہے کہ زیادہ وہ بات کرتی ہے نا، تو پھر ہم مرد بے ساختہ کہنے لگتے ہیں کہ اس طرح تو بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر کے بقول بڑھتا ہے، تو نے میرا دماغ کھایا کر، اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیں، شاعروں سے عمومی طور پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ رومان پرور شخصیت رکھتے ہیں، آپ کے اندر یہ مرض کس حد تک موجود ہے، اور وہ بھی شادی کے اتنے عرصے کے بعد؟ یہ مرض تو صاحب اگر شاعر میں نہ ہو تو میرا خیال وہ شاعر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے۔ میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ فنون لطیفہ کے جن اصناف سے وابستہ ہوں، جیسے آپ بھی ہیں، جی، تو یہ جو حصہ، ہم تو خیر بہت محبت ہی رہے ہیں، محبت، اچھا بالکل، تو یہ صاحب آپ نے خود اعتراف کر دیا، تو یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو، جیسے میں اپنے دو چار کو سناتا ہوں کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ میری کس قسم کی شاعری ہے کہ شگفتہ چہرے کے، اب زیارت ہو رہی ہے نا محبوب کی، شگفتہ چہرے کے بانک پن میں گلاب آمیزی کھایا ہے، کیا بات، مہکتے گیسو کشیدہ ابرو، بدن کی خوشبو نظر کا جادو، جھکی جھکی فتنہ گر نظر ہے کہ رقص و نغمے کا جگہ ہے، کیا تمازت خاور فلک ہے تیرا یہ انداز شرم جانا، یہ کہہ رہے ہیں کھنکتے کنگن ہے کیفیت تیری استرابی، اب ہمیں محبت کی تلخیوں کو اے حسن زیبا بھلائے مل کر، لرزتے ہونٹوں سے گفتگو کر جواب دوں گا تجھے گلابی۔ کیا بات، کیا بات ہے یہ سر، لیکن ابھی بھی تعجب وہی ہے، کہاں میڈیکل جیسی خشک فیلڈ، واٹ ایور سیلز مینیجر، یہ جو بھی، اور اس طرف مطلب 25 سال بعد اندازہ ہوا نا، ہے نا کہ غلط آ گئے، غلط آ گئے، غلط مطلب پروفیشن کا انتخاب کر لیا، لیکن الحمدللہ دیر آیت درست آیت۔ اچھا، اس کو چھوڑنے کے بعد کوئی کمپرومائز تو نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا، اچھا، وہ کہ کچھ وقت ذرا کٹھن گزرا، ظاہر ہے، کیونکہ آپ ایک اچھے پیکیج سے ہاں ایک دم دھڑام سے ہوائی روزی پہ آ جاتے ہیں نا، یہ تو ہوائی روزی بالکل ہوائی ہے سر۔ اسی کے حوالے سے کچھ ایک سوالات ہیں، میں آپ کی نظر کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد عبدالحکیم ناصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک وقفے کے بعد اسے گفتگو سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے۔ عبدالحکیم ناصف صاحب، سر میں آپ سے بریک پر جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، انڈیا میں اگرچہ کہ انڈیا کی قومی زبان اردو نہیں ہے، لیکن وہاں مشاعروں کی جو تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں شعراء کا لائف سٹائل بھی جو ہے، جیسے راحت اندوری صاحب وہ باقاعدہ اپنی مرسیڈیز میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے مشاعرہ پڑھنے کے لیے۔ اب پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں اس ایک شعبے کو بطور پروفیشن اپنانے کی، تو یہاں معاملات کچھ دیگر ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، یہاں مشاعروں کا انعقاد بھی اتنا جا بجا نہیں ہوتا، پرائیویٹ محافل وغیرہ جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپنا ایک سیٹ لائف سٹائل ترک کر کے اگر کوئی شخص اور اس ایک فیلڈ کو، اس ایک شعبے کو بطور پروفیشن اپنانا چاہے تو یہ ایک ایڈوائزبل آپشن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے۔ بھارت میں دیکھیے، بھارت کا کلچر 1947 سے نہیں ہے، بھارت کا جو اردو کا یا ہندی کا، جسے وہ ہندی کہتے ہیں، یہ کلچر وہاں پہ 700-800 سال پرانا ہے، امیر خسرو کے دور کا ہے، جی جی، اور وہاں تو یہ بڑی بات ہے، لوگ ٹکٹ لے کے مشاعرہ سننے کے لیے آتے ہیں، جی، تو اس مشاعرے میں جتنے بھی شاعر ہیں وہ ان سب کو پیمنٹ دی جاتی ہے، اور دیکھیے ہم جس جگہ میں نوکری کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہمیں اس کا معاوضہ ملتا ہے تو ہمارے کام میں نکھار آتا ہے، صحیح ہے۔ ظاہر، آج بھی ہمارے طنز و مزاح کے شعراء جو ہیں، جو ٹاپ 10 شعراء ہیں، ماشاءاللہ وہ ان کو اچھی پیمنٹ ملتی ہے،
اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. لیکن جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے نور الحسن صاحب، کراچی میں جو کہ اردو بولنے والوں کا شہر ہے، جی، یہاں پر مجھے طنز و مزاح نئے کہنے والے نظر نہیں آ رہے. میں نے اپنے طور پہ بہت ٹرائی کی کہ ان کو آگے لے کر آؤں، لیکن نہیں، حوصلہ نہیں ہوتا ان کو. لیکن پنجاب میں دیکھتا ہوں، اور میں اس لحاظ سے پنجاب کی تعریف بھی کروں گا کہ مجھے جو عبدالحکیم ناصف بنایا ہے اس میں پنجاب کا بہت زیادہ ہاتھ. اچھا جناب، مجھے پنجاب میں مختلف جگہ پڑھایا انہوں نے. جو مجھے شرف قبولیت حاصل ہوئی وہ پنجاب سے حاصل ہوئی. اور یہی وجہ ہے آپ یقین جانیں کہ پنجاب میں ایک دن میں 2-2 3-3 مشاعرے ہوتے ہیں، پیڈ مشاعرے ہوتے ہیں. اور پیڈ مشاعرے یہ نہیں کہ وہ 5-5 10-10 ہزار روپے کے. کبھی ایسا ہوا ہے سر کہ شو کسی نے کروایا ہو، آپ سے مشاعرہ پڑھوایا اور اس کے بعد لفافہ جس نے دینا ہے وہی سرک گیا ہو؟ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک نہیں ہوا. اچھا، لیکن میں نے 2-3 لوگوں سے سنا ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اچھا. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ طے کون کرتا ہے؟ یہ طے کون کرتا ہے کہ یہ ٹاپ 10 شاعر ہیں؟ مطلب اس کا اسکیل کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح آپ کسی بھی معاشرے میں، جیسے آپ پاکستان کے معنی، میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں اس کی وجہ بتاؤں. ایک صاحب مجھ سے اسکرپٹ لکھوانے کے لیے آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میری 11 کتابیں آ چکی ہیں. میں نے انہیں ایک ماچس گفٹ کر دی. میں نے کہا بھائی اس کو آگ لگا دو. میرا لکھا ہوا ایک پیراگراف نہیں پڑھ پا رہے تھے، 11 کتابوں کے مصنف. میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ ٹاپ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ ٹاپ کا فیصلہ پبلک کرتی ہے. اور آپ جس ادارے سے منسلک ہیں، دیکھیے آپ میں عرض کر رہا تھا پاکستان کے چند جو ٹاپ 10 کمپیئر ہیں، آپ ان میں ایک ہیں. یہ کون طے کرے گا؟ آپ کی فیلڈ طے کرے گی. میں طے نہیں کروں گا کہ صاحب میرا شمار پاکستان کے 3 بڑے مزاح نگار میں ہوتا ہے یا 4 بڑے مزاح نگار میں ہوتا ہے. آپ کے اس فیلڈ کے لوگ وہ طے کرتے ہیں کہ یار، اور پھر وہ آپ کو بلایا جا رہا ہوتا ہے نا، جس صورت کے ساتھ، جس دلچسپی کے ساتھ، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس میں دم ہے، کچھ ہے. کوئی شاعر ایسا ہے پاکستان، انڈیا یا کہیں بھی کہ جو جب شعر پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار کاش ایسا کچھ میں بھی کہہ پاتا؟ کبھی کچھ ایسا رشک محسوس ہوا ہو؟ دیکھیے، مشاعرہ اب پرفارمنگ آرٹ ہو گیا ہے. صحیح ہے. جوش صاحب جو مشاعرہ پڑھتے تھے اس میں ان کی ایک گھن گرج تھی. اس سے پہلے آپ جائیں، جگر صاحب پڑھتے تھے، ترنم کا دور تھا. لیکن اس کے بعد جو دور آیا، جیسے ہمارے فیض صاحب تھے، وہ اپنی ان کی جو پڑھت تھی وہ بالکل سیدھی سادھی سی. جی بالکل. اب اس کے بعد جو دور آیا وہ صاحب پرفارمنگ آرٹ ہے. جو جتنا اچھا پڑھتا ہے، جتنے ڈرامے کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اچھا کنٹینٹ بھی اچھا ہو نا، کنٹینٹ اور پرفارمنس وہ اچھا ہو. کیونکہ یہ پورا سوشل میڈیاز کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. وہاں پر میں بہت اچھا شعر اپنا بالکل سطحی انداز میں پڑھ دوں تو وہ صاحب جیسے کراچی کے حوالے سے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ پیک والی ہے، واقعی اس نے منہ کا مزہ ہی خراب کر دیا. یہ منہ کا مزہ ہی خراب کر دیا. کہتے ہیں جب بہتان ہوتا تھا، نستعلیق پن ہوتا تھا، پیک اس پہ بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں بالکل نستعلیت کا ایک پہلو ہوتا تھا، ایک اچھا لگتا تھا وہ بالکل بزرگوں کے درمیان. سر، ہمارے ناظرین کے لیے کیا عید کا پیغام، آپ کسی غزل، کسی نظم، کسی بھی صورت جو آپ کو اپنی سب سے اچھی غزل یا نظم لگتی ہو، میں آپ اس کی صورت؟ میں آپ کو اپنی گائے منڈی یہ سناتا ہوں. جی سر. کہ منڈی میں اب کے سال بہت زور مال ہے، ایک گائے جس کی عمر ابھی 1.5 سال ہے، لمبے ہیں اس کے سینگ، سفید اس کی کھال ہے، رنگے ہنا سے کھال ذرا لال لال ہے، شایان شان اس کی وہاں دیکھ بھال ہے، اور نام اس حسین کا زہرہ جمال ہے. کیا بات. عرض کیا ہے کہ ایک آدمی ہے مکھی اڑانے کے واسطے، ایک جوہر مساج دکھانے کے واسطے، ایک گاہکوں کو گھیر کے لانے کے واسطے، وہ ایک دانا ڈاکٹر بھی ہے دانے کے واسطے. اس کی غذا میں پستہ پزا با کمال ہے، ٹپکائیے اسی پہ اگر منہ میں رال ہے. ٹپکائیے، مجھے بڑا اچھا لگا، آپ اس زبان کو سمجھ رہے ہیں. ٹپکائیے اسی پہ اگر منہ پہ رال ہے. بند دیکھیے گا، مالک سے ہم نے پوچھا کہ کیا اس کا ریٹ ہے؟
बोला हुजूर देखिए काओ के रेट है, हमने बोला हुजूर देखिए काओ के रेट है, 200 कम 1000 किलो इसका वेट है। दुम को पकड़ के कहने लगा नॉन मेट है। सरकार अच्छे माल का इस साल काल है, ये मस्त गाय मगरबी काओ की आल है। क्या बात आल है। हमने कहा कि तुझ पे हमें एतबार है, लेकिन हमारा रेट पे अब इन्हिसार है। बोला ये शेरनी की जनी शाहकार है, कीमत भी 20,89,000 है। अल्लाह अकबर। कीमत भी 20,89,000 है। मेरा नहीं, ये मेरी नवासी का माल है। मेरा नहीं, ये मेरी नवासी का माल है। और फरमाइए हुजूर का अब क्या ख्याल है। अब ये एक तो देखिएगा, हमने कहा कि भाई हमारा ख्याल क्या, तुम क्या हो और तुम्हारी नवासी का माल क्या, उतरी है आसमां से ये जोरा जमाल क्या, ले लें इसे तो फाके करें पूरे साल क्या। हम घर को जा रहे हैं कि अब जी निढाल है, हाँ इसकी नज़र कुछ अरके इनफाल है। क्या आखिरी की ये देखिएगा कि हम चल दिए तो आई ताक़ुब में ये सदा, कंगले फकीर तू कोई सौदा करेगा क्या, रस्म खलील क्या है भला तुझको क्या पता, तू जब खलील खाए तो जा फाख्ता उड़ा। नाज़रीन, इसी नसीहत के साथ ईद शो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। अब्दुल हकीम नासिर साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए वाइंड अप करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।